أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وَإِن اور اگر طلقتموهن طلاق دو تم ان کو من قبلی اس سے پہلے ان کے تمسوهن تم چھو ان کو وقد اور تحقیق فرض تم نے مقرر کر دیا لہن ان کے لیے فریضہ حق مہر فنصف پس آدھا ما فرضتم جو تم نے مقرر کیا الا سوائے اس کے ان کے یعفونا کہ وہ عورتیں معاف کر دیں او یا یعفو معاف کر دے الذی وہ شخص جس کے بیدہی ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ وان تعفو اور یہ کہ تم معاف کرو اقرب زیادہ قریب ہے للتقوی تقوی کے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ اور نہ بھولو تم الفضل فضیلت فضل بینکم آپس میں ان اللہ بے شک اللہ بما جو کچھ بھی تم تعملون عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. حافظو حفاظت کرو علی الصلاوات نمازوں کے اوپر والصلاة الوسطى اور سب سے افضل نماز کی حفاظت کرو وقوموا اور قیام کرو للہ اللہ کے لیے قانتین خاموشی کے ساتھ. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اب ان آیات کو ہم ذرا تفصیلاً دیکھتے ہیں. وَإِن طَلَّقْتُمْ تم طلاق دو اگر تم طلاق دو ہننا ان کو وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ طلاق دینا مرد کے پاس ہے عورت کے پاس نہیں. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُ تم اگر طلاق دو تو طلاق دینے کا اختیار مرد کے پاس ہے. ہن ان عورتوں کو
اب یہ دوسری صورت بیان ہو رہی ہے. پہلی صورت ہم کل پڑھ چکے تھے. پہلی صورت وہ تھی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لا جناح علیکم، نہیں تم پر کوئی گناہ، ان طلقتم النساء، جب کہ تم عورتوں کو، اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، ان عورتوں کو جن کو ابھی تم نے چھوا بھی نہیں، یعنی خلوت نہیں ان کے ساتھ ہوئی، ان کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا. او تفرضوا لهن فریضہ، یہ او جو معنی ہے یہ عطف کا ہے یہاں پہ، اور نہ ہی تم نے ان کے لیے مقرر کیے حق مہر. یہ ان عورتوں کو طلاق دینے کا ذکر تھا پہلی آیت میں جن کے حق مہر مقرر نہیں کیے نکاح کے وقت. تو ان کے بارے میں پہلے یہ حکم تھا کہ ان کو سامان دو. جب تم نے طلاق دی ہے تو اس کی جو دل آزاری ہوئی اس کی تلافی کے لیے آپ ان کو مال دے دیں، سونا دے دیں، جن کی ان کی جو چوٹ پہنچی ہے. کیونکہ ایسی عورت جس کا نکاح ہوا لڑکی ہے اور خامد اس کے پاس گیا بھی نہیں تو اس کو طلاق ہو جائے تو اس کے لیے زیادہ یعنی دکھ کی بات ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو یہ گناہ نہیں ہے ایسا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ اگر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا اور تم یہ سمجھتے ہو تو یہ حل ہے کہ طلاق دے دو. تو یہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ طلاق دینے کے مختلف حالات ہیں. کچھ حالات میں طلاق دینا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. وہ ایسی صورت میں کہ جب بیوی جو ہے وہ خیانت کر رہی ہے خاوند کے حق میں، سمجھ رہے ہیں نا بات، اس صورت میں کہ خاوند کو پتہ چل گیا اس کے تعلقات ہیں کسی کے ساتھ، واجب ہے اس کو طلاق دے دے. اور دوسری صورت ایک یہ ہے کہ وہ زبان دراز ہے اور والدین کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں رہتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے حلال ہے کہ وہ اس کو طلاق دے دے، یعنی اس کے لیے اچھا ہے کہ وہ طلاق دے دے. اور ایک صورت یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے. ایسی صورت میں ناپسند ہے کہ جب کوئی عیب بھی نہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں اور آپ طلاق دے رہے ہیں. اور ایسی صورت ایک ایسی صورت بھی ہے کہ جس میں گناہ ہے، وہ یہ کہ آپ اس کو تکلیف دینے کے لیے طلاق دیں، ضرر پہنچانے کے لیے اس کو اور اس کے والدین کو تکلیف پہنچانے کے لیے اگر دے رہے ہیں طلاق، تو ایسی طلاق جو ہے نا اس میں گناہ ہے کہ آپ تکلیف دے رہے ہیں خام خواہ. تو طلاق کی یہ ساری صورتیں ہیں. تو ان سب حالات میں اللہ سبحانہ و تعالی حکم یہ دے رہا ہے کہ ان معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے. تقوی آپ کا جو ہے نا آپ کے مد نظر رہے، کوئی زیادتی، ظلم، تکلیف دینا عورت کو تمہارا مقصود نہ ہو. تو پہلی صورت جو طلاق کی وہ یہ تھی کہ جس میں عورت کے ساتھ خلوت بھی نہیں ہوئی اور حق مہر بھی نہیں مقرر کیا ہوا تھا. ایسی صورت میں اگر طلاق دیتے ہو تو پھر اس کو سامان دے دو اس کی یعنی دل جوئی کے لیے. یہاں پہ دیکھیں دل جوئی کا یہاں بھی حکم ہے کہ آپ نے معاملات اگر ختم بھی کرنے ہیں تو وہ بھی آسان طریقے سے ختم کریں. اور وہ سامان کتنا دینا ہے؟ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. جو امیر آدمی ہے اپنی حیثیت کے مطابق دے، جو غریب ہے اپنی حیثیت کے مطابق دے دے. بالمعروف، متاعا بالمعروف، جو دستور کے مطابق ہے اس معاشرے کے، اس زمانے کے.
حقا علی المحسنین، یہ حق ہے علی المحسنین، محسنوں پر، حقا علی المحسنین، یعنی یہ حق ہے، ثابت ہے ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں، کہ وہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، جو جن کو طلاق بھی دے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی احسان ہی کریں، حقا علی المحسنین، ہر صورت میں مومن کو محسن ہونا چاہیے۔ اب دوسری صورت یہ ہے، وہ پہلی صورت یہ تھی کہ جس میں دخول بھی نہیں ہوا، حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا۔ اب دوسری صورت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، ایسی عورتوں کو طلاق دی کہ تم نے ان کے ساتھ خلوت اختیار نہیں کی، ان کے ساتھ مباشرت نہیں کی صریح الفاظ میں، اور تم نے ان کا حق مہر پہلے سے مقرر کیا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں جب آپ طلاق دیتے ہیں تو آپ کو جو نصف حق مہر ہے وہ دینا ہے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، جو حق مہر مقرر کیا ہے اور دخول نہیں ہوا اور طلاق دے دی ہے تو آدھا حق مہر آپ اس کو دے دیں، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، اس میں استثناء ہے، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دے، عورت کہے کہ میں آدھا بھی نہیں لیتی، یہ اس کی طرف سے احسان ہوگا۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا یہ کہ وہ سارا ہی دے دے جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح ہے، عقدۃ النکاح مرد کے ہاتھ میں ہے، وہ طلاق دی اس نے اور حق مہر کہتا ہے کہ میں سارا ہی دیتا ہوں، میں اس میں سے آدھا واپس، مجھے اللہ نے دیا تو ہے، حق ہے میرا کہ میں آدھا لے لوں، لیکن میں معاف کرتا ہوں اپنا آدھا حق بھی اور یہ بھی تمہیں ہی دیتا ہوں۔ وَأَن تَعْفُوا، اور یہ اب دونوں کے لیے یہ حکم ہے، عورت اگر معاف کرتی ہے مرد کو کہ میں نہیں لیتی، اور اگر مرد معاف کرتا ہے کہ جو میں نے دے دیا ہے تمہارا ہی ہے، یہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ہے، یعنی احسان کرنا، اپنے حق سے دستبردار ہو جانا اور دوسرے کو دے دینا، معاف کر دینا اپنا حق بھی، یہ تقوی کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان چاہتا ہے، ایسا معاشرہ چاہتا ہے جو اختلافات کی صورت میں بھی ایک دوسرے پر احسان ہی کریں، گالم گلوچ لڑائی جھگڑا نہیں، معافیوں کا معاملہ ہے۔ ان تعفو، معاف کرو، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولو اے لوگو، الفضل بینکم، آپس میں احسان کرنا، فضل ہوتا ہے زیادہ، اللہ کا فضل ہے، یعنی اللہ نے میرے حق سے مجھے کہیں زیادہ دیا ہوا ہے، ھذا من فضل ربی، میرے حق نہیں تھا، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس نے اپنے مجھ پر احسان کیا ہوا ہے، تو تم ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کسی بھی صورت میں احسان جو ہے اس کو کرنا نہ بھولو آپس کے معاملات میں، اور یہ احسان اس لیے کرنا ہے مومنو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم اگر احسان کرو گے اللہ تمہیں جزا دے گا، تم کسی پر فضل کر رہے ہو اللہ تجھ پر فضل کرے گا، ان اللہ بما تعملون بصیر۔ یہاں پہ آیت دیکھیں کس بات پہ ختم ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی آگے ذکر کیا آ گیا، حافظوا علی الصلوات، اب معاملہ طلاق کا چل رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ معاملات اسی کے آئیں گے، لیکن درمیان میں ایک آیت آئی، حافظوا علی الصلوات، نماز
کہ کوئی بھی لڑائی ہو جھگڑا ہو آپس کے معاملات میں تمہاری مصروفیت ہو مشغولیت ہو پریشانیاں ہو نماز کو نہیں بھولنا محافظت حافظو محافظت کرنی ہے حفاظت حافظو علی الصلوات یعنی وقت پر ادا کرنی ہے سکون کے ساتھ خشوع کے ساتھ پورے ارکان اور نماز کے قیام ہو رکوع ہو سجود ہو اطمینان کے ساتھ اور باجماعت یہ ہے حافظو علی الصلوات حافظو علی الصلوات الصلوات پانچوں نمازیں ہیں حافظو علی الصلوات یعنی محافظہ مداومہ مواظبہ یہ عربی کے الفاظ ہیں یعنی دائماً ہر وقت نماز کی حفاظت کرنی ہے اور خاص طور پر والصلاة الوسطی اور جو وسطی نماز ہے اس کی جو صلاة الوسطی ہے نا الوسطی کا معنی جو ہے وہ افضل ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا تمہیں بہترین امت بنایا ہے وسطاً کا معنی بہترین یعنی سب سے افضل نماز وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى اور حفاظت کرو سب سے افضل نماز کی حالانکہ صلوات جو تھی اس میں بھی وہ افضل نماز تو شامل تھی نا اب یہ افضل نماز جو ہے نا اس میں علماء کے کئی اقوال ہیں جو راجح ترین ہے وہ ہے صلاۃ العصر عصر کی نماز جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ خندق جاری تھا احزاب تو اس قدر مشغولیت تھی اس میں کہ کافروں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے اور حضرت عمر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورج غروب ہونے کو تھا کہ اللہ کے رسول میں نے نماز نہیں پڑھی آپ نے فرمایا اللہ ان مشرکوں کی قبروں کو گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی سے مشغول کر دیا یعنی عصر کی نماز تو صلاۃ الوسطی عصر کی نماز اور بعض کے نزدیک نماز فجر یہ وسطی کا معنی ایک دوسرا بھی ہے کہ درمیانی نماز تو نمازیں 5 ہیں تو اس لحاظ سے ہر نماز ہی صلاۃ الوسطی ہے 2 پہلے ہیں 2 بعد میں ہیں ایک درمیانی جی تو ساری نمازوں پر مداومت کرنی ہے خاص طور پر نماز عصر کی وہ اس وقت انسان کی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے تجارت میں مصروف ہے کاموں میں مصروف ہے لگا ہوا ہے ایسی صورت میں بھی آپ نے اللہ کو نہیں بھولنا وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا اور قیام کرو للہ اللہ کے لیے قانتین کے کئی معنی ہیں یہاں جو معنی آیا وہ ہے خاموشی کے ساتھ اس سے پہلے صحابہ کرام آپس میں بات بھی کر لیتے تھے نماز پڑھتے ہوئے یہ آیت اترنے سے پہلے آپس کا حال چال بھی پوچھ لیتے تھے ابھی کیا حال ہے خیر خرید نہ لو ٹھیک ہو ہے جی لیکن جب یہ آیت اتری کہ اللہ کے لیے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو پھر آپس کی بات چیت جو تھی وہ منع ہو گئی اور حتیٰ کہ اگر کوئی چیخ بھی مارتا ہے تو اس کا جو جواب ہے وہ بھی نہیں دینا نماز کی صورت میں کیونکہ اس میں صیغہ مخاطب کا آتا ہے یرحمک اللہ ہے جی اگر کوئی سلام کہتا ہے آگے نماز کی حالت میں آپ نماز میں ہیں تو آپ نے اشارے سے جواب دے دینا ہے جی منہ سے نہیں کہنا وعلیکم السلام کیونکہ آپ کی بات چیت اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے خاموشی کے ساتھ یہاں پہ حکم ہے قوموا للہ قانتین خاموشی کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے رہیے اور ایک قانتین کا معنی ہے قنوت کا معنی دعا بھی ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حفاظ کرام لے گئے نا کافر بہانے سے کہ ہمیں
دیجئے حفاظ کرام جو ہمیں ہمارے قبیلے میں آ کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں. آپ نے حفاظ کرام ان کے ساتھ توڑ دیے تو انہوں نے راستے میں جا کے غداری کی اور ان کو شہید کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قنوت کی، یعنی ان پر دعا کی. تو قنوت کا ایک معنی دعا بھی ہے، جیسا کہ وطروں میں جو دعا مانگتے ہیں اس کو دعائے قنوت کہتے ہیں. تو قنوت کے یہ معنی، ایک قنوت کا معنی خشوع و خضوع بھی ہے کہ اللہ کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو خشوع و خضوع کے ساتھ. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت، نماز کو نہیں بولنا، ان کی حفاظت کرنی ہے. والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر، حالانکہ عمومی طور پر صلوات میں صلاۃ العصر شامل ہے لیکن اس کا خاص ذکر کیا گیا اور اسے وہ الصلاۃ الوسطی کہہ کے کہ اس کی خاص طور پر حفاظت کرنی ہے نماز عصر کی. اور خصوصی طور پر کسی چیز کا ذکر کرنا عمومیت کے بعد اس کے فضل کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو دشمن ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا اور میکائیل کا. اب ملائکہ میں جبریل اور میکائیل شامل تو ہیں ملائکہ لفظ کے اندر، لیکن ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام لیے جبریل و میکائیل. اسی طرح اس آیہ کریمہ میں صلوات کے اندر نماز عصر شامل تو ہے لیکن اس کی فضیلت کے لیے بتایا والصلاۃ الوسطی، تشریح اس کے شرف بیان کرنے کے لیے، اس کی عظمت اور اہمیت بیان کرنے کے لیے کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور نماز عصر کی. اور ساتھ ہی فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو جاؤ. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ جو قیام ہے نا نماز میں، یہ فرض ہے نماز میں کھڑے ہونا. اور جتنا لمبا قیام ہوگا اتنی ہی افضل نماز ہے. جتنا لمبا قیام ہوگا اتنی قرات زیادہ ہوگی، اتنا قرآن زیادہ پڑھا جائے گا، اتنی ہی افضل ہوگی. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. اس لیے جو ہمارے ائمہ کرام ہیں نا، ہمیں اگر وہ لمبی قرات کریں تو ان کو آپ آگے یہ نہ کہیں کہ جناب حضرت صاحب ہاتھ تھوڑا رکھو. فرض نمازوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حکم دیا ہے نا تخفیف کا، تو تخفیف کتنی کرنی ہے یہ بھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ آپ جمعے کی نمازوں میں، عید کی نمازوں میں آپ پڑھ رہے ہیں سورۃ القمر ایک اور سورۃ قاف. اسی طرح آپ عشاء کی نماز میں سورہ صافات پڑھ رہے ہیں. حکم دیا ہے نا تو آپ اپنے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے ہیں نا. تو اس کا معنی یہ ہوا اگر سورہ صافات بھی پڑھتا ہے کوئی عشاء کی نماز میں تو وہ نماز لمبی نہیں پڑھا رہا. ہم چاہتے ہیں کہ بس دو آیتیں پڑھیں اور اللہ اکبر، 3 تسبیحوں سے چوتھی تسبیح نہ آئے، اللہ اکبر ہو جائے. تو یہ ہم جو قوموا للہ قانتین والا معاملہ ہے نا اس سے پھر ہم بڑی دور ہیں. تو خشوع و خضوع اور اطمینان تبھی آئے گا جب ہم یہ تو زیادہ سے زیادہ تسبیحات، جتنا ذکر زیادہ ہوگا اتنی اچھی نماز ہوگی. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. تو نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے. جو بیمار ہے، جو سفر میں ہے، جو اپنی سواری میں ہے وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے. جی قانتین، قنوت، خشوع، اطاعت، سکون، لوگوں کے ساتھ بات نہ کرنا، یہ سارے معاملے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا